میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ کبھی آپ یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ کشمیر کے 3 حصے ہونے چاہیے, کبھی آپ یہ کہتے ہیں آپ کے منہ میں خاک کہ اس ملک کے اللہ نہ کرے میرے ملک کے پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے. تو پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھتی ہوں کہ یہ جو 3 ٹکڑوں والا تھیوری آپ لے کر پھر رہے ہیں, یہ آپ کو کس نے دی ہے؟ یہ کس کا ایجنڈا ہے؟ کیا یہ زیک گولڈ سمتھ کا ایجنڈا ہے یا جس ملک سے وہ بلانگ کرتا ہے اسرائیل, یہ اس کا ایجنڈا ہے؟ پاکستان کے 3 ٹکڑے کرنے کا خواب دیکھنے والوں کے جماعت کے نہ صرف 3 ٹکڑے ہوں گے بلکہ اس کی سیاست کے, اس کی جماعت کے 300 ٹکڑے ہوں گے انشاءاللہ. اور آج جب آپ کا اقتدار چلا گیا تو آپ نے ڈی نیوکلرائزیشن کی باتیں شروع کر دی. یہ آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ اس اٹامک پروگرام کے بارے میں آج زبان بھی کھولیں, اپنی گندی زبان سے پاکستان کا اور اٹامک پروگرام کا نام بھی لیں, اور پھر کہا کہ فوج صحیح فیصلے کرے ورنہ خدا نخواستہ پاکستان کی فوج تباہ ہو جائے گی؟ آپ کی ہمت کیسے ہوئی یہ بات کریں؟ کیا ہے صحیح فیصلے آپ کی نظر میں؟ وہ آئین کا ساتھ دے رہے ہیں تو وہ غلط فیصلہ ہے, عمران خان کا ساتھ دیں تو وہ صحیح فیصلہ ہے. تو میں آج پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سوویت یونین دنیا کی 2 سب سے بڑی طاقتیں تھیں, امریکہ اور سوویت یونین, لیکن جب ان کی معیشت نیچے گئی وہ سوویت یونین ٹوٹ گیا. فوج, ان کی تکڑی فوج ان کو اکٹھا نہیں رکھ سکی. تو جس طرف ہمارا ملک جا رہا ہے, شاہ کا اسٹیبلشمنٹ آپ کہتے ہیں ہم نیوٹرل ہیں, بسم اللہ نیوٹرل ہو, لیکن لوگ جانتے ہیں کہ پاور آپ کے پاس ہے. اور قوم اگر اس طرف نیچے جس طرف یہ لے کے جا رہے ہیں, جو چوروں کا ٹولہ ملک کو نیچے لے کے جا رہا ہے, لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور تاریخ اس رول کو بھی معاف نہیں کرے گی کہ ملک نیچے چلا جائے اور آپ کہیں ہم نیوٹرل ہیں. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں کل تک, میں ہوں جمیل سکھیرا. ناظرین, سابق وزیراعظم عمران خان کے متنازع انٹرویو سے نئی بحث چھڑ گئی ہے. گزشتہ روز عمران خان نے ایک ٹی وی انٹرویو میں موجودہ ملکی صورتحال پر اظہار خیال کرتے ہوئے کچھ ایسے بیانات دیے ہیں جن پر سیاسی قیادت کی جانب سے شدید مذمت کی جا رہی ہے اور اس کو ملک دشمن بیانیہ قرار دیا جا رہا ہے. وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ عمران خان سیاست کریں لیکن حد پار نہ کریں. ایک سابق وزیراعظم کی جانب سے ایسے بیانات یقیناً ایک غیر معمولی نوعیت کے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا ایک سابق وزیراعظم کو محض سیاسی مقاصد کے لیے اس حد تک جانا چاہیے, اور یہ کہ عمران خان کے ان بیانات سے تحریک انصاف کو فائدہ ہوگا یا پھر نقصان؟ عمران خان نے آج شانگلہ میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے یہ ایک بار پھر کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہے لیکن طاقت آپ کے پاس ہے, لوگ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ خود کو اے پولیٹیکل قرار دے چکی ہے تو پھر عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کو سیاست کی طرف کیوں دھکیلنا چاہتے ہیں؟ چند روز قبل حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 30 روپے فی لیٹر اضافہ کیا, عوام پر پیٹرول بم گرایا, جس کے بعد شدید ترین اثرات عوام بھگت رہے ہیں. اور آج نیپرا نے بجلی قیمت میں 7 روپے 91 پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی ہے, جبکہ دوسری طرف معیشتوں کی درجہ بندی کرنے والے عالمی ادارے موڈیز نے پاکستان کا مستقبل کا معاشی منظر نامہ مثبت سے منفی کر دیا ہے. کیا یہ حکومت ملک کو معاشی گرداب سے نکال پائے گی, اور عوام کو ریلیف کب ملے گا اور کیسے ملے گا؟ ان تمام موضوعات پر آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آج کا سب سے اہم معاملہ تو عمران خان صاحب کا متنازع بیان ہے جس نے ایک نئی بحث چھیڑ دیا, لیکن اس سے بھی بڑا معاملہ عوامی انٹرسٹ کا ہے, اور وہ ہے پیٹرول پرائسز میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا گیا ہے. پیٹرول اب 209 روپے پر پہنچ چکا ہے. تو پروگرام کے اس پہلے حصے میں ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار مجیب الرحمان شامی صاحب نے. شامی صاحب, بہت شکریہ آپ کا, ویلکم ٹو دا شو. سب سے پہلے ہم مہنگائی کی بات کرتے ہیں. آپ سے کچھ دیر پہلے 30 روپے پر لیٹر پیٹرول ایک بار پھر بڑھا دیا گیا ہے. پیٹرول اب 209 روپے پہ پہنچ گیا ہے, اور بجلی جو الیکٹریسٹی پرائسز ہے پر یونٹ 24 روپے پلس پر چلا گیا ہے. تو سوال میرا یہ ہے سر کہ وہ حکومت جس نے مہنگائی مارچ کیا, جس کا اعلان ہی یہ تھا, جس کا نعرہ یہ تھا کہ ہمیں عوام کا سوچنا ہے اور ملک کی معیشت کو سنبھالنا ہے اور مہنگائی کو کم کرنا ہے, آج وہ ناکام کیوں نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے, حالات تو آپ کے سامنے ہیں اور پاکستان کے لوگوں کے بھی سامنے ہیں. یوکرین کی اور روس کی جنگ چھڑی, اس کے بعد تیل کی قیمتیں بڑھ گئیں, اور پھر ہمارے ہاں ڈالر کی قدر جو ہے وہ بھی بڑھ گئی, روپیہ جو ہے گرتا ہے, اور غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی. تو کئی معاملات ہیں جنہوں نے مل کر ہمیں مشکلات میں مبتلا کیا ہے, اور عمران خان صاحب نے جو سب
سبسڈی دی تھی تیل پر اور پیٹرولیم مصنوعات پر، وہ اس سے IMF کے ساتھ پروگرام معطل ہو چکا تھا، تو ہم مشکلات میں تو گھرے ہوئے تھے۔ اب کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم حالات کا سامنا کریں، پیٹ پہ پتھر باندھیں یا سر پہ مار لیں یا اپنا سر توڑ لیں یا کسی کا سر توڑ دیں۔ چارہ نہیں ہے اس کے سوا کوئی۔ جو مہنگائی ہے اس کو روکا نہیں جا سکتا، پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی اور اپنی معیشت کو سنبھالنا ہوگا، اپنے آپ کو دیوالیہ ہونے سے بچانا ہوگا، تو تبھی ہم آگے بڑھ سکیں گے۔ سانس لیں گے تو صحت مند بھی ہوں گے اور آگے بھی بڑھیں گے۔ اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے ہمارے پاس۔ صحیح۔ مجیب الرحمان شامی صاحب، یہی جو عالمی مہنگائی جو بڑھ رہی تھی، یہی باتیں عمران خان صاحب بھی کیا کرتے تھے۔ ان کے دور حکومت میں بھی ہر 15 دن بعد پیٹرول پرائسز بڑھتی تھیں، ان کے دور حکومت میں بھی بجلی کی پرائسز بھی بڑھ رہی تھی، انفلیشن بڑھ رہی تھی، مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی تھی، اور خان صاحب یہی کہتے تھے کہ یہ ایک عالمی مسئلہ ہے۔ لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے تھے کہ روس کے ساتھ جو ہم معاہدے کر رہے ہیں وہ ایک بڑا ریلیف ہوگا۔ تو آپ کے خیال میں اب یہ جو مشکل فیصلے موجودہ گورنمنٹ کر رہی ہے، کیا ان کڑوے گھونٹوں کے بعد ہمیں کوئی ریلیف نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے، ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ ابھی یہ خبر آئی ہے کہ جو اوپیک ممالک ہیں وہ تیل کی پیداوار بڑھانے کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ اگر یہ جنگ کچھ رک جائے یا تیل کی پیداوار بڑھ جائے اور قیمتیں جو ہیں وہ کم ہو جائیں تو کچھ ریلیف مل سکتا ہے۔ لیکن بنیادی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب کی حکومت ہو یا موجودہ حکومت ہو، ہمارے اہل سیاست کو معاشی حقائق کا سامنا کرنا چاہیے، مل بیٹھ کر ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ سر جوڑنا چاہیے۔ لیکن ایسا تو ہوتا نہیں ہے۔ کوئی اپوزیشن حکومت کو الاؤنس دینے پہ تیار نہیں ہوتی، کوئی حکومت اپوزیشن کو اعتماد میں لینے کو تیار نہیں ہوتی۔ تو نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ اب اگر حالات مشکل ہیں، گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، تو سارے مل کے پھر پانی اکٹھا کریں اور اس کو آگ کو بجھائیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ شور مچائیں کہ ایک دوسرے کے درپے ہو جائیں کہ اسے بھی آگ میں ڈال دیں، اسے جلا ڈالیں اور ہم بچ جائیں۔ ایسا نہیں ہوگا۔ ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، اپنے طریقوں کو بدلنا ہوگا اور اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، تبھی ہم اپنی مشکلات پہ قابو پا سکیں گے۔ صحیح۔ شامی صاحب، یہی معیشت اور انفلیشن کی جو موجودہ صورتحال ہے، اس کو اب میں ریلیٹ کرتا ہوں عمران خان صاحب کے حالیہ بیان کے ساتھ، جو بہت متنازع بیان ہے اور اس پر بہت بحث بھی ہو رہی ہے۔ لیکن جو انہوں نے سٹارٹ کیا وہ معیشت سے کیا، خاص طور پر سوویت یونین کا انہوں نے تذکرہ کیا کہ انہوں نے اسلحے کے تو انبار لگا لیے، لیکن جب ان کی معیشت ڈگمگائی، جب ان کی معیشت تباہ ہوئی تو ان کے پاس کچھ نہ بچا۔ تو جو خدشات پاکستان کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے جن خدشات کا اظہار عمران خان صاحب کر رہے ہیں، آپ کی نظر میں وہ کتنے درست ہیں؟ دیکھیے، خدشات تو موجود ہیں، خطرات ہمارے سر پہ منڈلا رہے ہیں، لیکن ان میں کتنا حصہ خود عمران خان صاحب کا ہے، ان کی حکومت کا ہے۔ اس وقت انہوں نے کیا فیصلے کیے، ڈالر کتنا ڈی ویلیو ہوا، IMF کا پروگرام جو تھا اس کو آپ نے معطل کرایا اور آپ نے خود ایک غیر یقینی صورتحال میں ملک کو مبتلا کیا۔ پھر اپوزیشن کے ساتھ کوئی آپ کی ورکنگ ریلیشن شپ قائم نہیں ہو سکی، اور پھر جب آپ نے معیشت جو ہے وہ خستہ حال میں چھوڑی تھی، تو پھر ایسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارا کچھ کسی اور کا کیا دھرا ہے۔ یہ آپ کا اپنا بھی کیا دھرا ہے، آپ کا اپنا بھی ہاتھ ہے، جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اور جو کچھ ہمارے سامنے ہے۔ تو پھر آپ اپنی ذمہ داری کا بھی احساس کریں اور موجودہ حکومت بھی اپنا ذمہ داری کا احساس کرے۔ اگر سوویت یونین کے ساتھ مسئلہ ہوا، سوویت یونین جو ہے وہ اپنی معاشی مشکلات نے اس کو تحلیل کر دیا، وہ اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکا، تو ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، مل بیٹھ کر اپنی معیشت کو درست کرنا چاہیے، کسی اکنامک ایجنڈے پر اتفاق کرنا چاہیے، ایک میثاق معیشت بنانا چاہیے۔ یہ تو نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے در پر رہیں۔ سیاسی استحکام جو ہے اس کے ساتھ مشروط ہے معاشی استحکام۔ اگر ہماری سیاست مستحکم نہیں ہوگی
हमारी मईशत भी मुस्तहकम नहीं होगी। बिल्कुल सही। एक दूसरे को ताने देकर, एक दूसरे को निशाना बनाकर, एक दूसरे को गाली देकर हम अपना मुस्तकबिल संवार नहीं सकेंगे। ये हमें समझनी चाहिए। हम अगर सब एक मुल्क से ताल्लुक रखते हैं, एक मुल्क का हिस्सा हैं, हमारा मरना जीना एक है, तो हम क्यों नहीं मिल बैठकर रास्ता जो है तलाश करते, मुश्किलात को कम करते। जब आप मुश्किलात को कम करने के लिए मुश्तरका काविश की जरूरत है, सही। एक दूसरे को धक्के देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही। मुजीबुर रहमान शामी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन किया है सीनियर साफ़ी एंकर पर्सन सना बुच्चा साहिबा ने और सीनियर साफ़ी और तज्ज़ियाकार इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ हैं। आप दोनों को वेलकम करते जी, बहुत शुक्रिया। इरशाद भट्टी साहब, क्या कहेंगे आप इस सारी सिचुएशन पे? इमरान खान साहब चाह क्या रहे हैं और आने वाले दिनों में चीजें क्या रुख इख्तियार कर रही हैं आपकी नजर में? आने वाले दिनों में मुझे कोई अच्छी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। अल्लाह करे मैं गलत साबित हूँ, ये मेरी बातें सच्ची साबित ना हों। ये पाकिस्तान हम सब का पाकिस्तान है, अल्लाह इसको कायम रखे। और आने वाले दिनों मुझे तसादम नज़र आ रहा है, आने वाले दिनों मुझे वायलेंस नज़र आ रहा है, आने वाले दिनों में मुझे नफ़रत और बढ़ती नज़र आ रही है। आने वाले दिनों में वो गद्दार, आइन शिकन, मुल्क दुश्मन, आर्टिकल 6, ये इसका राज नज़र आ रहा है। इमरान खान साहब ने 3-4 बातें की कि एस्टेब्लिशमेंट ने, जैसे सबको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने दुरुस्त फैसले ना किए तो ख़ुद भी बर्बाद हो जाएंगे, फ़ौज तबाह हो जाएगी, मुल्क दिवालिया हो जाएगा, पाकिस्तान 3 टुकड़े हो जाएगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। इमरान खान साहब को जो ये अल्फाज का इस्तेमाल है, अल्फाज का चुनाव है कि मुल्क टूट जाएगा और वगैरह वगैरह, ये नहीं करना चाहिए था। और एटमी असासों से हम महरूम हो जाएंगे, पाकिस्तान खुदकुशी के रास्ते पे है। अब बात यह है कि इमरान खान साहब के जैसे एक मरतबा पहले भी वो कह चुके हैं कि इनको लाने से बेहतर था, यानी मौजूदा हुकूमत के मुल्क पर बम गिरा दिया जाता या न्यूट्रल जानवर होता है। अल्फाज का चुनाव जो है और जो ये जो है ये ठीक नहीं। मैं आज भी, कल की तरह आज भी मानता हूँ कि नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, इमरान खान साहब सारे मुहिब्बे वतन हैं, सारों को मुल्क से मोहब्बत है, सारे मुझसे सारे ज़्यादा मुहिब्बे वतन है। मगर ये जो अल्फाज का चुनाव है, ये जो अल्फाज का इस्तेमाल है, ये ठीक नहीं है। ये हमारे होता रहा है, ये सारे करते रहे हैं, सब होता रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान की जिन्होंने मुखालफत की वो आज इक़्तिदार में हैं, मज़े लेते हैं और मज़े ले रहे हैं। मुल्क को बाहर बैठकर गालियां देने वाले भी इक़्तिदार में आए, बगावत करने वाले भी इक़्तिदार में आए, इंडिया से मदद मांगने वाले भी इक़्तिदार में आए, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे मारने वाले भी इक़्तिदार में आए, कौमी परचम जलाने वाले भी इक़्तिदार में आए, आइन को ना मानने वाले भी इक़्तिदार में आए। सिंधु देश, आज़ाद बलोचिस्तान और क्या उसको कहते हैं कि सिंध का ख्याल रखो वरना सिंध अलहदा हो जाएगा, ये सारे हम सुन चुके हैं और इस सियासत में हम भुगत चुके हैं जी। और यानी और फिर दूसरी बात यह है कि ये 2 पार्टियां जो इक़्तिदार में हैं, फॉर एग्जांपल हमें किसने बताया था कि बेनज़ीर भुट्टो सिक्योरिटी रिस्क हैं, गद्दार हैं, ये अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाले हैं, बददियानत हैं, मुल्क तोड़ने वाले हैं, ये किसने बनाया? भट्टी साहब, लेकिन माजी में इस हद तक की मिसाल नहीं मिलती हमें। आपकी बात दुरुस्त है कि ईंट से ईंट बजाने तक की मिसाल तो मिलती है, लेकिन इस हद तक की मिसाल नहीं मिलती। नहीं, सब ने किया है। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे सब ने किया। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, बिल्कुल गलत है, काबिल मुजम्मत है, नहीं होना चाहिए। और मैं इस हक में हूं कि 2 फॉर एग्जाम्पल हम आज जो इस सियासत की क्रॉस फायरिंग में आ रहे हैं, वो अदलिया आ रही है और फौज आ रही है। और मैं तनकीद सबका हक है, मैं भी फैसलों पे तनकीद करता हूँ, मेरी बहन साथ सना बुच्चा बैठी हैं वो भी करती हैं, उन्होंने भी इस्टेब्लिशमेंट पे वो भी तनकीद करती है, हम भी कहते हैं कि उनको सियासत में नहीं आना चाहिए। मगर तनकीद और बेइज्जती, तनकीद और तहकीर, तनकीद और इंसल्ट में फ़र्क होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप मिसाल के तौर पे सियासत करते हैं, आप सियासत करें, क्या चाहते क्या हैं आप सारे मिला के? मिसाल के तौर पे जब हम जैसे मैंने कहा कि एक तरफ सिक्योरिटी रिस्क, दूसरी तरफ
اینٹ سے اینٹ بجانے والے زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب کو کیا کہا؟ گریٹر پنجاب بنانے والا جاتی عمرہ کا مجیب الرحمان. تو یہ سارے، اور کل یہ ذہن میں رکھیے کہ کل کے وہ بھی سیکیورٹی نواز شریف صاحب کے خیال میں وہ سیکیورٹی رسک تھے، ان کے خیال میں یہ پیپلز پارٹی کے خیال میں وہ جو تھے وہ گریٹر پنجاب بنانے والے، دونوں اقتدار میں ہیں، دونوں اقتدار شیئر کر رہے ہیں، دونوں اتحادی ہیں. تو یہ آج اور کل میں بڑا فرق ہے. تو یہ آج کل بھی ہو سکتا ہے. کل مریم نواز صاحبہ کیا کہہ رہی تھی، کل مولانا صاحب کیا کہہ رہے تھے، کل نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے، آج وہ اداروں کے ساتھ ہیں. تو کل جو عمران خان صاحب اداروں کے ساتھ تھے، آج وہ دباؤ بڑھا رہے ہیں. اور وہ دباؤ بڑھا کس وجہ سے رہ رہے ہیں؟ وہ الیکشن چاہتے ہیں. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ الیکشن چاہیں، آپ سیاست کریں، آپ ملک میں ایک دوسرے کو کریں، مگر یہ نہ کریں یا حد ریڈ لائن کراس نہ کریں. اور دوسری بات یہ پلیز اللہ کے نام پہ آخری بات، دوسری بات یہ ہے کہ یہ غداری کے جو سرٹیفکیٹ بانٹنا بند کر دیں، یہ کافر والوں فیکٹریاں بند کر دیں. یہ آرٹیکل 6 اب ہم پہ وہ ہنس رہا ہوتا ہے کہ ہر بندہ اٹھا کے آرٹیکل 6 لگا رہا ہوتا ہے. یہ نہ کریں، سیاست کریں، اپنے آگے بڑھیں، اور آپ کو حق حاصل ہے سب کچھ کا، مگر یہ نہ کریں. ٹھیک ہے. ثنا مچا صاحب آپ کی طرف آؤں گا میں. جب موجودہ حکومت بنی، خاص طور پر پی ڈی ایم جب تشکیل دی گئی اور لانگ مارچ ہوا، اور اس مارچ کا نام ہی جو ہے وہ مہنگائی مارچ رکھا گیا، تو عمران خان صاحب کی حکومت کو ہٹانے کا ایک ہی مقصد تھا کہ مہنگائی بہت ہے، معیشت تباہ ہو رہی ہے، غریب آدمی مر رہا ہے، پیٹرول کے پرائسز اور الیکٹریسٹی پرائسز بہت ہائی ہو چکی ہیں، انفلیشن بہت ہائی ہو چکی ہے. لیکن ابھی جو حالیہ صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. پیٹرول پر 30 روپے بڑھے، اور ابھی اب سے کچھ دیر پہلے مزید 30 روپے بڑھا دیے گئے، مطلب پیٹرول 209 روپے پہ پہنچ گیا. بجلی کا یونٹ ڈائریکٹلی 24 روپے پہ پہنچ چکا ہے. تو اس پر آپ کا کیا ٹیک ہے؟ آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں اس ساری صورتحال کو؟ آنے والے دنوں میں کیا موجودہ حکومت معیشت سنبھال سکے گی؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ جو جمہوریت ہے وہ بہترین انتقام ہے. میرا خیال ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، یہ بہترین انتقام ہے عوام سے. اور یہ جو نام نہاد جمہوریت ہے، میرا خیال ہے اس کو ختم کریں. اور میرے عزیز ہم وطنوں، پلیز کوئی لے آئے. میں تو آج خود کہہ رہی ہوں، میں تو اس کو بہت معیوب سمجھتی ہوں کہ کسی طرح سے ہم یہ کہیں. لیکن میں اس لیے نہیں کہہ رہی کیونکہ جمہوریت کمتر ہے، اس لیے کیونکہ اس ملک میں جمہوریت کرنے والوں کی ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے. جو زبان جو عمران خان صاحب استعمال کر رہے ہیں، چلیں وہ تو ہینڈسم بھی ہیں، وہ لاڈلے بھی ہیں، وہ صادق بھی ہیں، وہ امین بھی ہیں، وہ دلیر بھی ہیں، اور بقول ارشاد بھٹی صاحب کے میرے بھائی ہیں، انقلابی بھی ہیں. اور یہ جو انقلابی پن ہے، یہ دیکھیے تو صحیح کہ ایک صوبے میں جا کے وہ سیاسی پناہ میں لے لی انہوں نے، اور ایک شہر میں وہ رہتے ہیں. نہ وہ اپنے بنی گالا گھر میں آتے ہیں، نہ وہ اپنے زمان پاک کے گھر میں آتے ہیں. وہ اپنے آپ کو ایک طرح سے انہوں نے ایک ملک میں ایل او سی بنا دیا کہ اس کے باہر نکلوں گا تو میرے ساتھ یہ ہوگا، اور اس حدود میں رہوں گا تو میں سیف ہوں. تو یہ جب ملک میں ہو رہا ہو تو پھر آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ مہنگائی کدھر جائے گی؟ اب انہوں نے سب چیزیں گنوائیں بھٹی صاحب نے. میں سوچ رہی تھی مہنگائی ان کی سر فہرست ہوگا کہ وہ بھی نظر آ رہی ہے. نظر کیا ہو رہی ہے؟ اب وہ محسوس ہو رہی ہے، اور آئی تھنک اب سب کو محسوس ہو رہی ہے. بہت متوسط طبقے کو بھی ہو رہی ہے. لوور مڈل کلاس تو ویسے ہی ختم ہے، اس سے لوور تو چھوڑ ہی دیں. لوگ تو ویسے ہی، میں کہتی ہوں، گھروں میں تو رہ نہیں رہے، سڑکوں پر تو ویسے ہی آ گئے ہیں. تو اب آپ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے لیے آئے ہیں، اس حکومت کے خلاف آئے ہیں، امپورٹڈ حکومت کو نامنظور کرنے کے لیے آئے ہیں. اب لوگ تو ویسے سڑکوں پر آ گئے ہیں. اب آگے تو صرف کھائی ہے، کیونکہ اب یہی ہے ہمارا حال. دیکھیے، یہ ملک پر وقت آنا تھا، اور اس لیے آنا تھا کیونکہ اس ملک میں آئین کی پاسداری کوئی کرتا نہیں. دوسری بات یہ کہ اپنی شخصی چاہے وہ جو بھی ہو، چاہے وہ ادارے ہوں، اداروں میں بیٹھے لوگ ہوں، عہدے پر فائز ہمارے عہدے داران ہوں، ہمارے پولیٹیشنز ہوں، ہمارے صحافی ہوں. سیاست کا معیار تو گرا ہی گرا تھا، اب تو صحافت کا معیار بھی گر گیا ہے. اور معذرت کے ساتھ یہ کسی کو کیا محب وطن کہیں گے، پہلے ان کی حب الوطنی کوئی خود چیک کر لے کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے، کبھی پاکستان یہ ہے، کبھی فلاں ہے. میں تو یہ کہتی ہوں کہ اس وقت جو ہے نا، میرا تو یہ خیال ہے، اور میں اس کو بس ایک جملے میں کہوں گی کہ اگر عزیز ہم وطنوں نہیں ہو سکتا تو پھر اس ملک میں سب سے بڑی چیز یہ ہوگی، میرا خیال ہے بہترین انتقام ہے، اقتدار دے دو. عمران خان صاحب کو اقتدار دے دو. نکلے شہباز شریف باہر،
یہ عدم اعتماد لیں واپس, اعتماد سارا ڈال دیں عمران خان صاحب کی جھولی میں, ان کو بولے جائیں گی پارلیمنٹ میں. یہ بہترین انتقام ہوگا, کیونکہ پہلے تو ہم بیگ کر رہے ہیں نا, ابھی تو ہمارے پاس کوئی ملک رہ گئے ہیں جن سے ہم بیگ کر سکتے ہیں. اگر ہم کشکول لے کے جاتے ہیں تو شاید ہمیں کوئی انٹرٹین بھی کر لے. خان صاحب نے جو آپ کی فورن پالیسی کا بیڑا غرق کر دیا ہے, معیشت کو تو چھوڑیے, آپ اب مانگیں گے کس سے؟ خان صاحب اگر اقتدار میں آ جائیں تو انہوں نے سوچا ہے تنظیم سازی اور لاہے عمل کے علاوہ انہوں نے سوچا ہے کہ آگے ملک کو چلانا کیسے ہے؟ یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں 209 روپے سے ہو گیا پیٹرول, آپ مجھے بتا دیں عمران خان صاحب کے پاس پلان ہے؟ ویسے تو ان کے پاس ماشاءاللہ 90 دن کا پلان تھا, پہلے تو اس کے پیچھے چھپتے تھے کہ یہ کرپٹ ہیں اور اس لیے ہم یہ کہہ رہے تھے, اور دیکھیں ہمیں پتہ نہیں اتنا سوا ستیہ ناز ہوا ملک کا سوا ستیہ ناز نہیں, اب بہت پونے 2 ستیہ ناز ہو گیا ہے. اب کرنا کیا ہے یہ بتا دیں, کیا سعودی عربیہ ان کو پیسے دے گا؟ امریکہ ان کو کبھی بات بھی کرے گا ان سے؟ امریکہ کے زیر نگرانی ہے IMF اور ورلڈ بینک, آپ کس سے قرضہ لے کے اتاریں گے؟ چین آپ کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا. آپ مجھے بتا دیں ایک روس کو آپ گلے لگا کے کیا کریں گے؟ ایک روس ہے, ایک افغانستان ہے آپ کے پاس. آپ کے سرکل میں جو آپ کی آزاد فورن پالیسی سوری میں بات کرتا میں نے آزاد فورن پالیسی جو جس کا بڑا بات کرتے ہیں, ان کو اب میرا خیال ہے فورن منسٹر کی بھی ضرورت نہیں پڑنے والی. مجھے تو صرف شاہ محمود قریشی صاحب کی فکر ہو رہی ہے کہ وہ کیا کریں گے اپنے آگے کریئر میں, کیونکہ معذرت کے ساتھ اس ملک میں اب کسی فورن منسٹر کی ضرورت نہیں ہے. اگر PTI حکومت میں ہوئی تو فورن منسٹر کی ضرورت نہیں, کیونکہ کوئی تعلقات ہی نہیں ہے جو بنا کے رکھنے ہیں, جن کو آگے مزید بڑھانا ہے یا چلانا ہے. اب برکینا فاسو سے PTI کی جو گورنمنٹ رہی ہے, وہ تمام جو سابقہ رہنما ہیں وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ان کے ساتھ بھی تعلقات بنا رہے تھے جن کے ساتھ ماضی میں تعلقات نہیں تھے. خاص طور پہ رشیا کے ساتھ جو ہماری ڈیل ہے اس کو وہ بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں. تو اگر آپ کے خیال میں چلے چیزیں ڈیفرنٹ ہو گئی, موجودہ حالات چینج ہو گئے, تو آپ کے خیال میں موجودہ حکومت کے پاس کوئی سولوشن ہے اس کا؟ دیکھیے سولوشن کسی کے پاس بھی نہیں ہے. دیکھیں معذرت کے ساتھ اس وقت ٹرائل اینڈ ایرر چل رہا ہے, اور یہ عوام ہماری جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ ہے, تجربہ گاہ ہے پاکستان. آپ کی کوئی سیاست سیکھ لے. یہ جو انقلابی لیڈر بیٹھے ہیں ان کو بولا ذرا دلیری دکھائیں, ذرا آئیں اسلام آباد, ذرا آئیں چوک, آئیں نا. میں تو کسی سے ڈرتا نہیں ہوں سوائے اللہ کے, میں تو کسی کو جواب دے نہیں ہوں سوائے اللہ کے, میں تو کسی کے آگے جھکتا نہیں ہوں سوائے اللہ کے. لیکن آپ نے سب کو اپنے آگے جھکایا ہے, آپ نہیں آتے میدان میں. انقلابی یہ ہوتا ہے. بے نظیر بھٹو صاحبہ کو ڈیتھ تھریٹ تھا, خود کو شملہ ہوا جب وہ لینڈ ہوئی, کیا وہ اپنی سیاسی سرگرمیوں سے دور ہو گئی؟ مریم نواز صاحبہ کی سیاست اس بنیاد پر ہے کہ وہ اپنی والدہ صاحبہ کو آن ڈیتھ بیڈ چھوڑ کر آئیں اور جیل گئی. تو یہ جیل جانا تو ہماری پولیٹیشنز کی بڑی ایک تھوڑا ہوا چوا کھائے, آپ کو ایسی اعتماد ہے. ثنا مجھے صاحب میں وہی سوال دوبارہ دہرا رہا ہوں. بھٹی صاحب میں کوئکلی آ رہا ہوں آپ کے پاس واپس, کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو یہی کہتی رہی ہے نا کہ ہمارے سے زیادہ تجربہ تو کسی کا نہیں ہے, اور اسی تجربے کی بنیاد پر عوام نے جب ان کی طرف نظریں کی, ایک شفٹ آف چینج ہوا, اس کے بعد چیزیں ہمیں اس سے بدتر ہوتی ہی نظر آ رہی ہیں, کیونکہ عوام کا مسئلہ مہنگائی ہے. میں اس بات سے شدید اختلاف کرتی ہوں معذرت کے ساتھ, اور آئی ہوپ کہ اس بات میں آپ کا جواب ہوگا, I have to go. لیکن بات یہ ہے کہ آج مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ قوم کے اندر ایک ناراضگی کی لہر ہے. اب قوم ناراض ہے, عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں عوام ان کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں قوم نے ان کی طرف دیکھا. مجھے بتا دیں بھائی, کون ہے قوم, کون ہے عوام, کہاں ہے؟ کس نے ڈیسائیڈ کیا تھا عدم اعتماد لانا؟ میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا, ریفرینڈم ہوا تھا, ووٹ پڑا تھا عدم اعتماد کے لیے. عدم اعتماد کا جن کے لیے ووٹ, جنہوں نے ووٹ دیا ہے ان کو پوچھیں. یہ عوام کو کس لیے آپ گھسیٹتے ہیں بیچ میں؟ عوام کا فیصلہ تھا, عدم اعتماد بھی ان کا فیصلہ تھا, اور اس کی فیصلے کی بنیاد ہی منفی تھی, اور اس میں ہی بغض تھا جس کے خلاف تھا آج ان کے سامنے. صحیح, ٹھیک ہے ثنا صاحب, آپ پوائنٹ آف ویو آ گیا, لیکن جنہوں نے عدم اعتماد کیا وہ بھی تو عوام کے نمائندے ہیں نا. عوام کے ووٹ سے ہی وہ آئے, اسمبلی میں بیٹھے, اور عوام کے ہی انہوں نے فائدے یا نقصان کے جو بھی فیصلے کرنے عوام نے انہی کی طرف دیکھنا. عوام کا فائدہ نہیں سوچا نا, یہی تو میں کہہ رہی ہوں. عوام کی نمائندگی ہی تو نہیں ہوئی وہاں پہ, وہ یہی تو نہیں کر رہے, باقی تو سب کچھ کر رہے ہیں, عوام کی نمائندگی ہی تو نہیں ہو رہی. کیا وہ تمام تر بلز میں نہیں ہو رہی تھی؟ نیوٹرالٹی کا انتظار ہو رہا تھا. صحیح. اچھا ارشاد بھٹی صاحب, عمران خان صاحب نے ذکر کیا سوویت یونین کا, انہوں نے کہا کہ اسلحے کے انبار لگاتے رہے, لیکن جب معیشت گری تو سب تباہ ہو گیا. تو معیشت کو لے کر خاص طور پر پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں, عمران خان صاحب اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں. سب سے پہلے معیشت کی بات کرتے ہیں, پھر اس کے ساتھ ساری چیزوں کو جوڑتے ہیں. تو آپ کے خیال میں موجودہ جو حالات ہیں اس میں عمران خان صاحب کے جو معیشت کو لے کر خدشات ہیں وہ کس حد تک درست ہیں؟
पहली बात तो ये है कि सना बुच्चा साहबा मेरी बहन ने जैसे कहा कि उनको आना चाहिए इस्लामाबाद बनी गाला में, बिल्कुल आना चाहिए। वो इस वक्त पता नहीं कितनी दूर पेशावर में बैठे हुए हैं इनकलाब को लीड करने के लिए। हालांकि पाकिस्तान का एक ज़िला है लंदन, वहाँ एक घर है एवनफील्ड, वहाँ हमारा सबसे बड़ा इनकलाबी जो हमारा पहले कायद था, फिर रहबर था, फिर कायदे आज़म सानी बना, फिर इमाम खुमैनी पाकिस्तानी बना। वो तो कभी थे ही नहीं, वो इमाम खुमैनी कहीं नहीं गया इनकलाबी। वो तो जद्दा नहीं, वो नहीं मरियम ने मैं तो वो जो पाकिस्तान के नवाई ज़िला लंदन में वो जो बैठे हुए हैं उनको भी आना चाहिए और वो आके तो इनकलाब को लीड करना चाहिए, क्योंकि बकौल मरियम नवाज साहबा वो इमाम खुमैनी है पाकिस्तान के, और इस वक्त बकौल हमारे जमहूरियत पसंदों के असल ट्रॉफी उन्होंने जीती है इमरान खान को हटाकर। मैं तो हालांकि सोचता हूं कि कोई भी नहीं कहता यार अब तो हम भूल ही गए हैं, अखलाकियात ही कोई नहीं, करप्शन कोई नहीं, आइन कोई नहीं, कानून कोई नहीं, कि वो 8 हफ्ते के लिए गए थे, किस काम के लिए गए थे, क्या काम कर रहे थे। दूसरी बात आ जाइए इस पे, हाउस ऑफ शरीफ का चौथा बंदा है, यानी चौथी मर्तबा है हाउस ऑफ शरीफ से, चौथी मर्तबा है पाकिस्तान पर हुकूमत करते हुए शहबाज शरीफ साहब ने। 3 मरतबा नवाज शरीफ साहब, चौथी मरतबा शहबाज शरीफ साहब। उसके बाद पीपल्स पार्टी अल्लाह के फजलो करम से 4 मरतबा भुगता चुकी है। मौलाना साहब का वसी तजर्बा है 100 साल इक़्तिदार में रहने का, वो भी मौजूद है। और मौलाना साहब, शहबाज शरीफ साहब और हमारे जो तीसरे भाई हैं वो जो ये बिला जरदारी साहब, तीनों अपने बेटों को भी उनके इक़्तिदार में आ चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अब हम पे हुक्मरानी कर रहे हैं। तो ये तो अहल लोग थे, तजर्बाकार लोग थे, ये तो मुहिब्बे वतन भी हैं, और ये तो पाकिस्तान के दर्द को समझने वाले भी थे। ये तो IMF से ऐसे आंखों में आंखें डालकर बात करने वाले हैं, और ये तो वो हैं जिनके पास हर मसले का हल है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब एक हुकूमत तो है नहीं, एक है एवनफील्ड की यानी नवाज शरीफ साहब हुकूमत कर रहे हैं, एक है शहबाज शरीफ साहब हुकूमत कर रहे हैं, एक है मौलाना साहब की हुकूमत, एक है जरदारी साहब की हुकूमत। तो अब 4 हुकूमतें हैं, इतना तजर्बा है। यानी इस 74 सालों में अगर 30 साल मार्शल ला रहा है तो 34 सालों में इनका किसी न किसी तरह के ये लोग इक़्तिदार में थे, यही लोग। 3.5 साल की सारी बुराइयां, सारी खामियां, सारी मिसमैनेजमेंट, सारी बैड गवर्नेंस, सारी बैड परफॉर्मेंस इमरान खान साहब के हिस्से में डाल लीजिएगा, डाल दी। उसके बाद ये जो मुल्क आज बचा रहे हैं, ये इन्होंने मुल्क तबाह, खैर ये मुल्क जो बचा रहे हैं इनका अब क्या था। ये जो अपोजिशन वाले मिफ्ता इस्माइल साहब हमें क्या कहते थे, कहते थे कि यार ये कोई बहादुरी है, पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर $1 अरब आप ले आए उधर से IMF से, ये कौन सी बात है। इसहाक डार साहब कहते हैं आंखों में आंखें डालकर आप IMF से बात करो यार, उनसे नेगोशिएट करो, दोबारा से उनसे एक मरतबा करो, और ऐसे उनको इतनी आंखों में आंखें डालो कि वो बेहोश हो जाए आपकी आंखों में। अब उसके बाद अब क्या कर रहे हैं, 30 बिजली, आटा, मुर्गी, घी और कपड़े बेच दूंगा, कपड़े बेच के मैंने आटा सस्ता कर देना है। माशाल्लाह इतने कपड़े तो होंगे उनके, अब मुझे पता नहीं है कितने। अब हाल ये है कि अल्लाह के फजलो करम से कि मुंह में जबानें कोई नहीं रह गई। यही जो कल आज मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं, यही कल शौकत तरीन, हफीज शेख और हमाद अजहर और असद उमर कह रहे थे कि हमारी मजबूरी, हम भूखे नंगे हैं, हम IMF के पास गए हैं, हम उनके मर्जी, लेकिन कह रहे थे ना 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 ना, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, IMF की बात क्यों मान रहे हो। सऊदी अरब गए, अच्छा सऊदी अरब ये जब गए तो हमारे इधर कुछ लोगों ने ऐसा तासुर दिया कि जाने की जरूरत ही कोई नहीं थी शहबाज शरीफ साहब को। वो तो उन्होंने सऊदी अरब हुक्मरानों ने कहा था कि आप वहीं रहे, मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में पैसे जमा करवा देंगे जितने चाहिए, झंडी। उसके बाद UAE गए, झंडी। उसके बाद चीन गए, झंडी। उसके बाद आप तुर्की 54 लोगों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचे हुए हैं, और वो जो हेड टेबल है उस पर सलमान शहबाज भी बैठे हुए थे जो हमारी अदालतों के मफरूर हैं, और शाही महल में हुसैन नवाज भी बैठे हुए थे जो हमारी, और सलमान शहबाज जो हमारी अदालतों के मफरूर हैं। तो अब ये क्यों नहीं है हुकूमत प्रोड्यूस करती। अब मान लिया 1.25 महीना 1.5 महीना कोई ज्यादा मुद्दत नहीं होती, लेकिन इस 1.25 महीना में तजर्बाकार हुकूमत की डायरेक्शन कहाँ है, विजन कहाँ है, रास्ता कहाँ है। पेशावर की गड्डी में बैठ के हमें कह रहे हैं हम लाहौर पहुंच रहे हैं, और किक्कर के आखिरी बात, किक्कर के दरख्त को खाद कहते हैं, डालो आप, पानी डालो, इस पे अंगूर लगेंगे, आप खाओगे।
تو خدا کے لیے وہ تو نااہل چلے گئے, نا تجربہ کار چلے گئے اور وہ سارا ہو گیا. اب آپ ڈیلیور کریں, پرفارم کریں. اب ہمیں وہی بھاشن پرانے نازک صورتحال, خزانہ خالی, IMF ضروری, تو یہ پہلے نہیں تھا. صحیح ٹھیک ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ثنا بچا صاحبہ, میں یہی سوال آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ موجودہ حکومت مہنگے پاکستان کو ایک تو سستے پاکستان میں کیسے بدلے گی, اور دوسرا عمران خان صاحب معیشت کو لے کر جو جن خدشات کا اظہار کر رہے ہیں, آپ کے خیال میں کتنا درست ہے وہ ان خدشات میں؟ دیکھیے, خدشہ تو آئی تھنک ان کو تب بھی تھا جب وہ اقتدار میں تھے, خدشہ تو تب بھی تھا. میرا نہیں خیال کہ حکومت نے آ کے کوئی مزید بگاڑ پیدا کیا ہے. میرا خیال ہے یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ ہونی تھی. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم بار بار کہتے تھے یہ ٹوکرا مت, لیکن انہوں نے یہ ٹوکرا اٹھا لیا. اب آئینی طریقے سے جب ہٹایا ہے اور عوام کو ریلیف دینا تھا تو عوام کو ریلیف تو نہیں ملا, لیکن عوام کو ریلیف اب کس سے ملے گا؟ مجھے یہ بتا دیں, کیا ایک پیج پہ آنے سے ریلیف ملتا ہے؟ تو ایک پیج پر آ جاتے ہیں. اور اگر صرف عمران خان صاحب کو اقتدار دینے سے ریلیف ملتا ہے تو عمران صاحب کو اقتدار دے دیں. میں تو کہہ رہی ہوں کہ پارلیمنٹ کو واک آؤٹ کر دینا چاہیے, نکلنا چاہیے پارلیمنٹ کو باہر اور کہنا چاہیے جائے خان صاحب چلائے ملک. تو پھر خان صاحب کے بعد جو فارمولا ہوگا, دیکھیں نا, کوئی وہ مطلب اگر کوئی اپنی وراثت لے کر آ رہے ہیں اور اس میں ملک چلائیں گے تو کوئی الگ بات ہے. لیکن اگر وہ اس ملک کو ظاہر ہے کہ کہیں سے قرضہ لے کر ہی قرضے اتاریں گے تو قرضہ کس سے لیں گے؟ میرا کوئی سوال ہے کہ اب آپ بتا دیں امریکہ سے قرضہ لیں گے, IMF آپ کو IMF دے گا پیسے؟ آپ کو عمران خان صاحب جو گفتگو کر چکے ہیں اس پہ وائٹ ہاؤس کے اسپوکس پرسن لے کر تمام لوگوں کو پتا ہے, چاہے وہ اردو میں تیر کرتے ہیں, الفاظ اور تیر جب نکل جاتے ہیں تو یہ واپس نہیں لیے جا سکتے. اب آپ نے جو امریکہ پہ الزام لگا دیا ہے پیسے کھانے کا اور عدم اعتماد لانے کا اور اپنی حکومت گرانے کا, تو اب اس کے بعد آپ کو حکومت میں آپ کو لگتا ہے امریکہ آپ سے بات کرے گا, آپ سے ڈپلومیٹک ٹائز بنائے گا؟ نہیں بنائے گا. تو آپ کس سے پیسے مانگیں گے؟ سعودی عربیہ, آپ کو پتہ ہے ان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں, پتہ ہے ان کے نواز شریف اور شہباز شریف کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں ان کے مطلب کیا ہے معنی بھی اور ان کے تعلقات بھی. تو ان ساری چیزوں کا جواب تو خان صاحب کے پاس بھی نہیں ہے نا. تو مطلب میں تو کہہ رہی ہوں اگر تو انقلاب آنا ہے تو آ جائے. انقلاب تو نہیں بچائے گا عوام کو. اب عوام کو عوام بھی نہیں بچا سکتی. عوام کو تو مہنگائی نے مار دیا ہے. تو اب ایک تو بیچارے عوام جو ویسے ہی سفر کر رہے ہیں, ویسے ہی اب بندہ ویسے ہی خودکشیاں کر رہے ہیں, آپ ان کو سڑکوں پر لے آئیے. چلے ان کو کم از کم 2 ٹائم کھانا تو دے دے گی پاکستان تحریک انصاف. تو سڑکوں پہ آ جاتے ہیں, لیکن سڑکوں پہ آنے سے ہمارے مسئلے کا حل تو نہیں ہوگا. پیٹرول تو 209 سے واپس نہیں آ جائے گا نا اپنی پرائس پر. تو کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ فارمولا تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے سکسیس کا, لیکن یہ کہ کوشش تو کی جائے, کم از کم کوشش تو نظر آئے, کسی کی کوشش تو نظر آئے, کسی کا پلان تو واضح ہو. یہاں تو ہر چیز اتنی زیادہ بلڈ ہے, اتنی زیادہ بلڈ ہے. یہاں پہ شخصی مفادات کے آگے کسی چیز کی بنیادی نہیں ہے. عوام کسی کھیت کی مولی نہیں ہے. عوام کرتے رہتے ہیں پورا دن, عوام کے کٹہرے میں آ رہے ہیں, عوام کو لا رہے ہیں, عوام سے باتیں کر رہے ہیں, دل کی باتیں کر رہے ہیں. بھائی عوام کی دل کی باتیں بھی سنیں, آپ کی کب تک سنیں گے ہم؟ آپ کے ساتھ کیا کیا, پہلے مریم بتائیں گی, پھر شہباز شریف بتائیں گے, پھر عمران خان بتائیں گے. بھائی ہمارے ساتھ جو آپ کر رہے ہیں, آپ سب مل کر کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے عوام کے ساتھ, اس کا ذمہ دار کون ہے بھائی؟ امریکہ ہے تو بتا دو تاکہ پھر ہم پتا تو ہو کہ کون ذمہ دار ہے. صحیح. اچھا ثنا بچا صاحبہ, جو ایک یہ کوشش کی جا رہی ہے, جو غیر ملکی دورے کیے جا رہے ہیں, حتیٰ کہ ان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پھر آپ غیر ملکی دوروں پہ کس طرح جا رہے ہیں, اور وہ بھی اتنے بڑے بڑے وفود کے ساتھ. بٹ دی کویسچن از کہ بلاول بھٹو صاحب جو دورے کر رہے ہیں, خاص طور پر شہباز شریف صاحب جو دورے کر رہے ہیں, آپ کو کہیں سے بھی کوئی ریلیف ملتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی آپ کو امیڈیٹ ریلیف دے سکتا ہے. مطلب یہ چاہیں بھی تو نہیں آ سکتا. اللہ کا چراغ بھی ان کے ہاتھ لگ جائے تو میرا خیال ہے وہ جن بھی چراغ سے نکلنے سے معافی مانگے گا کہ میں نہیں آ سکتا, کیونکہ اتنا معاوضہ تو میں بھی نہیں کر سکتا. معاوضے کرنا ہے تو اللہ کی ذات ہے جی. اور جو اس وقت جو ملک کا حال ہے, ظاہر ہے کہ ہم اپنے حالات خود نہیں تبدیل کرنا چاہتے تو ہمارے حالات تو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. تو اب یہ مشکل وقت ہے اور یہ مشکل وقت کٹنا ہے. اور اس کو سیاسی مفاد کے لیے استعمال کیجیے یا مل کر بیٹھ کر عوام کے لیے کوئی صورتحال کے لیے ریلیف بنائیے یا ریلیف کی طرف ہمیں لے کے جائیے. یہی سولوشن ہے. یہ سڑک پہ نکل آؤ, یہ امپورٹڈ حکومت, یہ امریکہ فلاں, تو یہ غدار, تو یہ محب وطن, اس سے آگے بڑھیں گے تو آپ کچھ اور سوچیں گے. آپ اسی 4 جملوں میں آگے رہتے ہیں. میں تو کہتی ہوں پلیز اب مطلب سیفٹی بیلٹ باندھ لیں اور کرسی کے پوچھ ٹی وی رکھیں اور کھانے کی میز صحیح طریقے سے بند کر لیں, کیونکہ کھانا تو ملنا نہیں ہے.
سیفٹی بیلٹ اس لیے باندھنا ہے کیونکہ اب آپ کو کسی اور نے سیف نہیں رکھنا, بیلٹ ہی رکھ لے تو رکھ لے, ٹھیک ہے. اب جو سفر ہے وہ ٹربولنٹ بھی ہوگا اور یہ سفر جو ہے لمبا بھی ہوگا, اور اب یہ سفر جو ہے SQFF بھی ہے اور 3 فیرے بھی ہے. تو اب یہ سفر میں ہمیں آ رہے ساتھ کون دیتا ہے اور ہمارے خلاف کون کھڑا ہوتا ہے وہ دیکھنا باقی ہے. صحیح. ارشاد بھٹی صاحب, 2 چیزیں رکھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے. شیخ رشید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جون میں اہم فیصلے ہو جائیں گے, اور دوسری جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب پہ بغاوت کا مقدمہ درج کرنے کا جو ہے نا وہ اس پر غور ہو رہا ہے. دفعہ 124A لگانے کی جو ہے نا وہ مطلب کوشش کی جائے گی اس میں, اور یہ پلاننگ چل رہی ہے. اس پہ آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ آنے والے دنوں میں پھر حالات تو مہنگائی کو بھول کے تو چیزیں تو کسی اور طرف چل پڑیں گی, فوکس کسی اور چیزوں کی طرف ہو جائے گا. کہیں تصادم تو نہیں ہوتا نظر آ رہا آپ کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ شیخ صاحب کا پلیز مہربانی کریں کہ شیخ صاحب کا جو اتوار کے بعد سوموار ہوگا اور جمعرات کے بعد منگل ہوگا اور جنوری کے بعد فروری ہوگا, اور جب دسمبر 31 ہوتا ہے تو نیا سال آ جاتا ہے, اور وہ الحمدللہ وہ سائیڈ پہ رکھیں. اور وہ بڑے فیصلے ہو رہے ہیں اور چھوٹے ہو رہے ہیں اور درمیانے ہو رہے ہیں اور مائکرو میں ہو رہے ہیں اور بڑے بگر سائز پہ ہو رہے ہیں, ان کو سائیڈ پہ رکھیں. مہربانی کریں اس پہ نہ ہی تبصرہ لیں تو مہربانی. ان کی دال دلیا چل رہا ہے. اور ہمارا دوسری بات یہ ہے کہ آپ عمران خان صاحب پہ مقدمہ کریں, پھر شروع سے کر لیتے ہیں, کوئی بات نہیں. نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ اگر یہ نہ ہوا تو 1971 والا دوبارہ واقعہ ہو سکتا ہے, ملک ٹوٹ سکتا ہے, ملک 2 لخت ہو سکتا ہے. کر لیں ان پر بھی. پھر اس کے بعد جو میں نے ابھی لمبی لسٹ گلوائی جنہوں نے پاکستان کو گالیاں دیں, ان پہ بھی مقدمے کرے غداری کے. جنہوں نے قومی پرچم جلایا ان پر بھی مقدمے کرے غداری کے. جنہوں نے پاکستان مرد آباد کہا ان پہ بھی غداری کے مقدمے درج کریں. اور جنہوں نے اس کے کہا کہ سندھو دیش بنانے کی, آزاد بلوچستان بنانے کی, سندھ کارڈ کھیڑنے کی کوشش کی, ان پر بھی کر لیں, مقدمے کر لیں. اور پھر سارے مقدمے کر کے تو الحمدللہ ان ساروں کو ایک جیل بنائیں. یہ اس جیل کے بعد لکھیں یہ آرٹیکل 6 جیل ہے, اس میں ساروں کو رکھیں اور ٹرائل کریں اور اینڈ تک پہنچائیں. آپ اب تو مذاق بنا دیا آپ نے ساری چیزیں, کہ جو آپ نے غداری کا مقدمہ چلانا ہے تو ڈالر پر چلائیں, کنٹرول کریں, اس کو اریسٹ کریں. غداری کا مقدمہ چلانا ہے تو آپ مہنگائی پر کریں. غداری کا مقدمہ چلا رہا ہے تو عوامی مسائل پر کریں, چلائیں. غداری کا مقدمہ چلانا ہے تو جہالت پر کریں. ان اچھے برے اسپتالوں پر غداری کا مقدمہ چلائیں, اور ان جو ہمیں اچھے سکول نہیں مل رہے ان پہ چلائیں. آپ آئے کس کام کے لیے تھے؟ عمران خان پہ چلا لیں. 2 دن کھڑا نہیں ہوگا یہ مقدمہ. کیوں کھڑا نہیں ہوگا؟ یہ اس طرح کا, میں نے پہلے کہا ہے کہ ان کو یہ الفاظ نہیں بولنے چاہیے تھے, یہ الفاظ کا چناؤ ان کا نہیں ہے. لیکن انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ میں ملک توڑوں گا. انہوں نے کہا ملک ٹوٹ جائے گا. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے کہ کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے یہ اگر نہ فیصلے ہوئے, یہ نہ ہوا, دیوالیہ ہو گیا ہمارے ایٹمی کون نہیں کہتا رہا کہ ہمارے ایٹمی پروگرام کو خطرہ ہے؟ کون نہیں کہتا رہا کہ معیشت نہ ٹھیک ہوئی تو ملک ٹوٹ جائے گا؟ کون نہیں کہتا رہا کہ ہم سارے کون فوج پہ تنقید نہیں کرتا رہا؟ کل جو آج ان کے سارے وکیل بنے ہوئے ہیں. پلیز اس سلسلے کو بند کریں. آپ جس کام کے لیے آئے تھے وہ کام کریں. اور چونکہ اور وہ سپریم کورٹ میں پچھلے دنوں وہ ایک وکیل صاحب نے, پتہ نہیں اٹارنی جنرل یا پتہ نہیں کسی وکیل نے آرٹیکل 6 کا کہا تو وہ مسکرائے چیف جسٹس صاحب. انہوں نے کہا جن پہ پہلے لگایا تھا ان کا آپ نے کیا کر لیا, اس پہ کہہ پڑا عدالت میں. تو کیا کرنا چاہتے ہیں آپ بھائی؟ چلا لے مقدمے. ایک آدھا ملک لوٹا, آدھا ملک آئین شکن, آدھا ملک غدار, آدھا ملک وہ کیا کہتے ہیں کہ فاشسٹ, آدھا ملک بندہ کوئی رہ گیا ہے ہمارے ملک میں؟ کوئی رہ گیا؟ فاطمہ جناح تھی, بھارتی ایجنٹ تھی. قائد اعظم کافر اعظم تھے. لیاقت علی خان کو آپ نے قتل کر دیا. ضیاء الحق منافق اعظم تھا. اس کے علاوہ بھٹو صاحب غدار بھی تھے اور پتہ نہیں کیا تھے, قاتل بھی تھے. اس کے بعد نواز شریف بھی غدار ہے. اس کے بعد بی بی بھی سیکیورٹی رسک ہے. اس کے بعد عمران خان بھی غدار ہے. اس کے بعد ڈاکٹر عبد القدیر بھی ہمارا موسن نہیں ہے. اس کے بعد ڈاکٹر عبد السلام کو بھی باہر بھیج دیا. اس کے بعد ملالہ یوسفزئی کو بھی کیڑے نظر آتے ہیں. کون ہے بھائی؟ کوئی ایک آدھ بندہ بتا دو جس پہ ہم متفق ہو جائیں. بس کر دیں یہ فیکٹریاں سارے. حکومت کوئی عقل کے ناخن لے, ہوش کے ناخن لے, کام کرے جس کام کے لیے آئے. آپ اس کام کے لیے نہیں آئے تھے کہ آپ نے غداروں کو علیحدہ کر کے ان پہ مقدمے چلانا ہے. صحیح. ارشاد بھٹی صاحب, آخری سوال میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے. میرا
इशारा किसी पार्टी की तरफ नहीं है, लेकिन ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोई हुकूमत आ रही हो या फिर कोई हुकूमत जा रही हो, नजरें इस्टेब्लिशमेंट पे क्यों होती हैं? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इनमें से कोई एक भी डेमोक्रेट नहीं है। इसकी वजह यह है कि ये सारे आल बचाओ, माल बचाओ, खाल बचाओ वाले हैं। इसकी वजह यह है कि ये सारे अंदर से काणे होते हैं, ये सारे अंदर से अपने बच्चों, अपने फैमिलीज, अपने सारों को इसकी वजह उसको प्रोटेक्ट करते हैं। इसकी वजह यह है कि ये कोई भी एक बंदा भी जमहूरियत को इस मुल्क में लागू नहीं होने देता। इसकी वजह यह है कि सारे शॉर्टकट के आदी हैं। इसकी वजह यह है कि ये इनके लिए सबसे बड़ा मजहब, ज़हन में रख लीजिएगा, मजहब, सियासत, इखलाकियात, असूल, मंतक और पाकिस्तान और जमहूरियत और सारा कुछ, इसकी कोई वैल्यू नहीं है इनकी नज़र में। इनकी नज़र में वैल्यू है कुर्सी और इक्तदार, कुर्सी और इक्तदार, कुर्सी और इक्तदार। जिस दिन कोई एक, मैं आपके सामने एक मरतबा कई प्रोग्रामों में पूछ चुका हूं, किसी ने मुझे नहीं बताया, इस वक्त जो लॉट है आपकी, जो ए ग्रेड में है, बी ग्रेड में है, सी ग्रेड में, कोई एक बंदा डेमोक्रेट मुझे बता दें जो असूल पर, डेमोक्रेसी के असूल पर बिलीव करता हो, मंतक पर बिलीव करता हो, इखलाकियात पर बिलीव करता हो, मुझे बता दीजिएगा, मैं उसके जाके जब भी मार के मिल लूंगा। कोई एक भी नहीं है, चूंकि ये सारे उसी एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार हैं, उसी के इर्द गिर्द तवाफ करते हैं, और फिर जब इक्तदार नहीं मिलता उसको गालियां देते हैं, और जब इक्तदार मिलता है सारी सिचुएशन में सलूट मारते हैं। इस सारी सिचुएशन में एस्टेब्लिशमेंट का तो कोई कसूर नहीं है, फिर कसूर तो फिर इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज का है जो आपने चीजें गिनवाई हैं। इसमें अवाम तो हमें कहीं नजर नहीं, अवाम का इंटरेस्ट तो हमें कहीं नजर नहीं आया। इनके भाई आप कैसी बात करते हैं? ये कोई इन किसी पार्टी का कोई असल मसला अवाम है? ये तो एक हम तो एक वो हैं, ये मुल्क है तुम्हारा, हम खा मखा इसमें हैं, हम खा मखा इसमें हैं। ये इनका कोई महंगाई इशू नहीं, बेरोजगारी इशू नहीं, गुर्बत इशू नहीं, अवाम इशू नहीं, जमहूरियत इशू नहीं, कुछ भी इशू नहीं है। इनका इशू है कि जो इन्होंने दुकानें सजाई हुई वो चलती रहे। बड़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सना बुच्चा साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।